الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله آج جمعۃ المبارک دا عظیم دن ہے اور بڑا برکت والا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر حکم فرمایا ہے کہ جس ویلے جمعے دی اذان آ جاوے کاروبار خرید و فروخت بند، اللہ دے ذکر یعنی اللہ دی عبادت دی طرف آ جاؤ۔ ہر مسلمان چاہیے کہ پہلے ہی تیاری کر لے۔ 5 وقت دی نماز پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان تے فرض ہے، اور علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نہ حاصل کرنا شیطانی مرض ہے، نہ حاصل کرنا شیطانی مرض ہے۔ آقا علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے، علم حاصل کرنا مسلمانوں تے فرض ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں شان عظمتاں تیسرا جمعہ ہے بیان کرن لگا۔ ویسے تے سارا سال اللہ دے کرم نال بیان کرتے رہندے ہیں۔ اج میں 5ویں امام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے وچوں 12 امام یعنی 12 اللہ دے ولی مشہور نے جنہاں دا مقام مرتبہ بڑا بلند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا ذکر خیر اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر خیر کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ دے فضل و کرم نال اسی اہل سنت و جماعت ہیں۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام دا اہل بیت اطہار رضی اللہ دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر سننا سنانا کرنا ضروری سمجھنا ہے اور کرنا چاہیے ہے۔ ہر عالم نو چاہیے نبی پاک علیہ السلام دی آل تے اصحاب دا ذکر بہت زیادہ سنان، انہاں دی سیرت سنن اور سنان، تاکہ سانو پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام دی آل تے صحاب رضی اللہ نے کس طرح اسلام دی خاطر قربانیاں دتیاں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے امام اور اللہ دے ولی اور محدث دنیا تے تشریف لے کے آئے۔
اور آپ نے جنی دیر دنیا کے تشریف فرما آپ رہے انی دیر نبی پاک علیہ السلام کی آل تے صحاب کی تعریفاں تے شان کتاباں لکھی ہیں۔ آپ کا بڑا مشہور شعر ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور شاعر کہتا ہے، عظمت آن نبی لوگوں بھول نہ جانا، عظمت آن نبی لوگوں بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، عظمت آن نبی لوگوں بھول نہ جانا، عظمت آن نبی لوگوں بھول نہ جانا، عظمت اصحاب نبی لوگوں بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، عظمت اصحاب نبی لوگوں بھول نہ جانا، بھول نہ جانا۔ شاعر کہتا ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں یزیدان عصر سے، میں صاف کہہ رہا ہوں یزیدان عصر سے، عزم حسینیت زرع کام ہے میرا، میں صاف کہہ رہا ہوں یزیدان عصر سے، عزم حسینیت زرع کام ہے میرا، میں علی کا غلام ہوں، میں علی مولا کا غلام ہوں، میں علی مولا کا غلام ہوں، میں حیدری ہوں، میں حیدری ہوں، حیدری
تے موجود نے جس ویلے اسی کہہ دئیے 12 امام انہاں نوں تکلیف ہونا شروع ہو جاندی ہے تے 12 امام تے انشاءاللہ تعالی قیامت تک پورے ہونے ہی ہونے نے 12 اللہ دے ولی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے ولی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی دے 12 امام تے جیڑا انہاں نوں نہ مننے وہی پکا بے ایمان انہاں 12 ولیاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جیڑی آل دے اے 12 امام نے آخری امام دا نام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہاں نے حالی آنا ہے تے اج میں 5ویں امام دا ذکر سنانا ہے میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ تانوں پتہ ہے پہلے امام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی دے وچوں جنہاں دا نام بڑا مشہور ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تے دوسرے امام دا نام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہے تیسرے امام دا نام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے چوتھے امام دا نام مولا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے تے 5ویں امام دا نام امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کندے پیارے شہزادے نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے سب تو پہلے میں نور الابصار کتاب سید محمد حسن شبلنجی رحمت اللہ تعالی دی کتاب یہ 2 جلداں دی کتاب ہے اس دے وچوں میں سونے تے پیارے امام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی دی شان عظمتاں سناواں گا اور اس دے بعد نواسہ سید الابرار کتاب اور توقیر سعادت کتاب دے وچوں میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ سید محمد حسن شبلنجی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب نور الابصار ترجمہ تنویر الازہار صفحہ نمبر 55 فرمایا امام مناوی نے رحمت اللہ تعالی نے اپنی طبقات میں ذکر فرمایا ہے حضرت امام محمد کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے امام محمد باقر کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علوم میں بہت ماہر تھے جو کوئی علم کو چیر کر اس کی اصل اور در حقیقت کو پہچانے اسے باقر کہتے ہیں میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ سید محمد حسن شبلنجی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب نور الابصار دے اندر لکھا ہے امام مناوی رحمت اللہ تعالی دے حوالے دے نال کہ اپنی طبقات دے اندر ذکر فرمایا ہے کہ امام باقر رضی اللہ تعالی باقر اس واسطے کہنے آئے کہ آپ علوم دے ماہر سی آپ بڑی علم والی شخصیت سی اور بڑا اعلیٰ دا مقام مطلب ہے کہ اصل حقیقت نو جانن والے پہچانن والے اس واسطے آپ دا نام امام باقر بھی ہے میرے مسلمان بھائیوں نواسہ سید الابرار صفحہ 947 دے وچ لکھے آپ دی ولادت باسعادت رجب دے مہینے چوئی لیکن سید محمد حسن شبلنجی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے آپ مدینہ منورہ دے اندر پیدا ہوئے فرمایا سفر دا مہینہ لکھیا فرمایا 58 دے وچ ہجری دے وچ آپ مطلب پیدا ہوئے فرمایا آپ 58 میں پیدا ہوئے سفر 57 میں آپ پیدا ہوئے کسی نے زیادہ دن لکھ دیے کسی نے کم لکھ دیے ہیں فرمایا جب آپ کے جد امجد حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید ہوئے 3 سال گزر چکے تھے آپ کی کنیت ابو جعفر ہے اور باقر اور شاکر بھی ہے اور ہادی بھی ہے اور 3 القابات مشہور ہیں زیادہ یہ فرمایا باقر سب سے زیادہ مشہور ہے میرے مسلمان بھائیو ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی مختلف شان عظمت آپ بھی لکھی ہوئی ہے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ نواسہ سید الابرار کے اندر جڑیاں اپنی شان عظمتاں لکھیاں نے ابتدائی طور تے میں وہ بھی سنا دیواں میرے مسلمان بھائیو ذرا غور و فکر کرو
کہ آپ فرمایا امام پنجم ہے، کنیت آپ کی ابو جعفر اور لقب باقر ہے، آپ باقر العلوم ہیں، آپ باقر العلوم ہے، جلیل القدر، آپ کی ولادت یعنی آپ دا میلاد ولادت با طیبہ رجب المرجم میں فرمایا 57 میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کسی نے سفر لکھیا، کسی نے رجب لکھیا، باقی اللہ نو علم۔ فرمایا میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرماؤ، سونے تے پیارے امام دی شان عظمت علیحدہ علیحدہ سب نے بیان فرمائیے، جس طرح جس نو مل گئی ہے انہیں اسی طرح بیان فرمائیے۔ میرے مسلمان بھائیو، ائمہ اہل بیت طاہر رضی اللہ تعالیٰ دے وچوں آپ پنجویں امام نے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر رحمت اللہ تعالیٰ بھی کہہ دئیے تو کوئی حرج نہیں، رضی اللہ تعالیٰ نو بھی کہہ دئیے تو کوئی حرج نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ ام عبداللہ بن امام، سبحان اللہ تعالیٰ، ام عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ عنہ، واقعہ کربلا میں آپ اپنے باپ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جد امجد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھے۔ اس وقت امام باقر رضی اللہ عنہ کی عمر فرمایا 4 سال تھی۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ کسی نے کچھ لکھا اور کسی نے کچھ لکھا، مختلف اپنے اپنے علم دے مطابق۔ سید محمد حسن شبلنجی رحمت اللہ تعالی نے لکھیا کہ حضرت علی بن حسین تشریف لائے جب آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے محمد تھے، وہ بھی بچے تھے، تو فرمایا حالانکہ وہ بچے تھے اپنے چچا کے سر کو بوسہ دیا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ شہید ہوئے 3 سال گزر چکے تھے کہ آپ کی کنیت ابو شاکر بھی ہے، ہادی بھی ہے، ہادی دا مطلب رہنما، رستہ دکھان والا ہے، جبکہ آپ کے جلد امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ مختلف روایات اور مختلف حوالے دے نال علماء نے آپ کی شانہ عظمتاں لکھیاں نے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرماؤ، نواسہ سید الابرار دے اندر بھی لکھیا ہے اور سید محمد حسن شبلنجی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دے اندر تنویر الاظہار نور الابصار دے اندر لکھیا ہے۔ فرمایا صفحہ 55 اور 56 دے لکھیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بچہ محمد الباقر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا یا محمد، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام فرماتے ہیں۔ ذرا توجہ سے سماعت فرماؤ میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آن والے وقت دیاں خبراں دیتیاں سی۔ میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام تے آل تے صحاب رضیاں دیاں بڑیاں آپس وچ گہریاں دوستیاں سی۔ ذرا توجہ فرماؤ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے کول فرمان ہے، فرمایا اس وقت دی گل ہے کہ فرمایا نظر کمزور ہو چکی تھی۔ فرمایا حضرت علی بن حسین نے فرمایا یہ میرا بیٹا حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نو سینے دے نال لا لیا اور فرمایا یا محمد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا تو فرمایا تھا یا عبداللہ یہ کس طرح؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تھے، آپ ان سے خوش ہو رہے تھے اور فرمایا یا جابر رضی اللہ عنہ میرے اس بیٹے کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا
جسے علی کہا جائے گا جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا آواز دینے والا آواز دے گا کہ سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے اور علی بن حسین کے ہاں فرمایا لڑکا پیدا ہوگا جسے محمد کہا جائے گا۔ اور یا جابر رضی اللہ عنہ اگر اسے دیکھو تو میری طرف سے اس کو سلام کہو، کہ میری طرف سلام کہنا، جس بڑے ویکھے تے سلام آکھی۔ سبحان اللہ کا علیہ السلام نے فرمایا جب ان کو سلام کہو کہ جب تیری اس سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد تم بہت تھوڑا زندہ رہو گے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صرف 3 دن زندہ رہے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ اجے تکر پیدا ہی نہیں ہوئے سی، اجے تکر آپ دی ولادت بھی نہیں ہوئی سی، اجے تکر آپ دا میلاد بھی نہیں ہویا سی، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ گود وچ لیا کہ ایک تیرا بیٹا مطلب پیدا ہوئے گا، بیٹا پیدا ہوئے گا، بیٹا پیدا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے فرمایا ملاقات کی تھی، فرمایا حضرت علی بن حسین نو فرمایا کہ کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا باقر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا علم جڑا سی وہ ظاہر کر دیتا امام باقر رضی اللہ عنہ دے بارے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی ارشاد فرمایا سی کہ سماعت فرماؤ، جس ویلے نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی گود دے وچ لے آیا سی، جوڑی وچ لے آیا سی، فرمایا سی یا جابر رضی اللہ عنہ، یا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے اے شہزادہ پیدا ہو جاوے ملاقات ہوئے تے میرا سلام عرض کر دینا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے بچہ پیدا ہونا اس کا نام علی، فرمایا اس کا نام علی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، آواز دینے والا آواز دے گا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماؤ جان، کھڑے ہو جان۔ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مولا حسین رضی اللہ عنہ شہزادے جس میں آپ تشریف لے کے آن گے فرمایا کھڑے ہو جان گے، اور فرمایا علی بن حسین کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جسے محمد کہا جائے گا۔ یا جابر رضی اللہ عنہ، یا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے ویکھی میرا سلام عرض کر دیویں، کہ جس ویلے ویکھے اس ویلے میرا سلام عرض کر دینا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے فرمایا کہ دیکھو کہ جس ویلے نظر آ جان تے سلام عرض کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام آن والے وقت دی بھی اللہ نے خبر دیتی سی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صرف 3 دن زندہ رہے، دنیا تے تشریف فرمائے، اس دے بعد دنیا تو تشریف لے گئے۔ میرے مسلمان بھائیو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ دی انی شان ہے اور انی عظمت ہے۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیو کتاب نواسہ سید الابرار دے اندر یہ ہوئی واقعہ اسی طرح لکھیا ہے کہ یا جابر رضی اللہ عنہ ان قریب تم حسین کی اولاد میں میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے جو میرا ہم نام ہوگا، جو میرا ہم نام ہوگا، یعنی علم کے چشمے جاری کرے گا،
جب تم کو دیکھو فرمایا منی السلام، فرمایا میرا سلام عرض کر دینا۔ نواسا سید الابرار صفحہ نمبر 948، نواسا سید الابرار صفحہ نمبر 948، فرمایا یا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد دے وچوں میرا ایک فرزند پیدا ہوئے گا، انہوں میرا سلام عرض کر دینا، جس ویلے ویکھ نویں زیارت کر نویں، اس ویلے میرا سلام عرض کر دینا۔ کہ فرمایا اس واسطے بھی آپ دا نام امام باقر مشہور ہے، اس واسطے بھی آپ دا نام باقر مشہور ہے۔ آپ اپنے باپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جد امجد حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ فرمایا موجود تھے۔ امام باقر کی عمر 4 سال تھی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے یہ علم اور فضل اور جرت اور زہد اور تقوی والے امام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ بڑیاں شان عظمتاں نے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت محمد الباقر کی والدہ ماجدہ عبداللہ بن حسن بن علی مرتضی، آپ ہاشمی اور علوی ہیں۔ آپ کی انگوٹھی پر نقش تھا ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے تنہا نہ رکھ، یعنی آپ دی مبارک انگوٹھی تے ایک کلمات لکھے ہوئے سی۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ کہ آپ کے معاصر ولید اور اس کے لڑکے یزید ابراہیم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ مبارک گندمی تھا اور قدر مبارک درمیانہ تھا۔ آپ کی شہری کمیت اور سید میری آپ کا فرمایا ایک بڑا نام بھی مشہور تھا۔ آپ آل رسول، آل رسول۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ، فرمایا کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے علم دین سنن، علم قرآن، تاریخ اور فنون ادب جیسے علوم، اور فرمایا جعفر باقر رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دے اس شہزادے دا نام بڑا عظیم ہے اور بڑا مشہور ہے۔ آپ علم تے فن دے ماہر، آپ کے ذریعے بڑا علم نو فائدہ ہویا، اور فرمایا ہے کہ کسی سے ایسا ظہور نہیں ہوا جیسا حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے علوم ظاہر ہوئے، اور فرمایا آپ نے صحابہ کرام اور تابعین عظام سے بھی علم حاصل کیا۔ آپ کے علوم کے ذکر میں بہت سی خبریں مشہور ہیں کہ بہت ساریاں اطلاعاں ساڈے تک پہنچ جائیں کہ فرمایا کہ مالک ابن عینی جونی نے آپ کی مدح اس طرح فرمائی، جب لوگ قرآن کا علم تلاش کریں، جب لوگ قرآن کا علم تلاش کریں تو سارے قریش آپ کے نزدیک عیال ثابت ہوں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا صاحب ذاتہ کلام کرے تو تیرے ہاتھ لمبی شاخوں کو پہنچے۔ ایک شاعر نے آپ کی شان دے اندر شعر پڑھے کہ علم دی تلاش حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کو علم حاصل کرنا جیتے کرو۔ سبحان اللہ تعالی کہ آپ کے آزاد کردہ ایک غلام افلا نے
شکایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر کے ساتھ حج کیا، جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا تو زور سے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا حضور میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، قربان ہوں، آپ پر فدا ہوں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اتنا زور سے نہ روئیں۔ فرمایا افلا افلا میں کیوں نہ رونے کی آواز بلند کروں، شاید اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو اور میں قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں۔ پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر نماز پڑھی۔ جب پڑھ لی تو فرمایا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہے، جہاں پر آپ نے سجدہ کیا وہاں پر آنسو ہی آنسو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ اینا رب تو ڈرتے سی، آل رسول اینا دل دے اندر اللہ دا خوف، اللہ دا ڈر۔ آپ دے ذات کرتا غلام افلا نے آپ نو ویکھیا، فرمایا آپ بلند آواز نال رو رہے سی کعبے دے کول۔ پوچھا گیا آپ تے آل رسول ہو، آپ کیوں روندے ہو؟ فرمایا کیوں روندے ہو؟ فرمایا میں اس واسطے رو رہا ہوں کہ اللہ دی رحمت دی میری طرف توجہ ہو جاوے، اللہ دی رحمت میری طرف توجہ ہو جاوے، قیامت والے دن میں کامیاب ہو جاواں۔ پھر بیت اللہ دا فرمایا طواف کیتا، مقام ابراہیم دے کول آ کے فرمایا نفل پڑھے۔ فرمایا جس ویلے آپ نے پڑھ لے، فرمایا فرماندے نے کہ جس ویلے اسی دیکھیا جس جگہ تے آپ نے سجدہ کیتا سی، فرمایا وہ جگہ آنسواں دے نال ساری بھیجی ہوئی سی کہ آپ نے اتنے زیادہ اکھاں مبارکاں دے وچوں آنسو آئے۔ اسی ذرا غور و فکر کریے، اسی گناہ کر کے بھی رب دی بارگاہ سجدہ نہیں کرنے، معافی نہیں طلب کرنے، روندے بھی نہیں۔ ساڈے کنے دل گناہاں دی وجہ تو سخت ہو چکے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے اس عظیم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ ویکھیا آپ کعبے دے کول رو رہے نے، ساڈے تے گھر نے دور بھی نہیں ہوندے، زان آوے تے اسی مسجد وچ نہیں حاضر ہوندے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نے دنیا تے رہ کے اسلام تے قرآن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا حق ادا کر دیتا ہے، ساڈے تکر پہنچان تک۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو آپ کے صاحبزادے حضرت جعفر نے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا میرے والد ماجد آدھی رات کو آزاری کرتے ہوئے فرماتے اے اللہ تم نے مجھے حکم دیا میں نے پورا نہ کیا تو مجھے منع کیا، میں نے فرمایا میں نہ رکا، میں تیرے سامنے حاضر گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میرا کوئی عذر نہیں ہے۔ توجہ فرماؤ آپ کے صاحبزادے محمد جعفر نے روایت فرمایا ہے کہ آپ ادھی راتی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آزاری کردے روندے، اینو کہندے نے آل رسول، آل رسول انج ہوندے۔ میرے مسلمان بھائیو آپ اللہ دی بارگاہ وچ رو رہے سی، اللہ میں حاضر ہاں، اللہ میں حاضر ہاں، میں تیرے سامنے حاضر ہاں، گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میرا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اسی آل رسول جڑے امام نے اسی انہاں نو بالکل گناہگار تصور بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے، لیکن نہ گناہ کرتے سی نہ گناہ دا حکم دیندے سی۔ ذرا سن لو توجہ دے نال، جڑے حضرات نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سیکھتے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، میں گناہاں دا اقرار کرنا وا، لیکن قیامت تک کوئی انہاں دے گناہ ثابت نہیں کر سکے گا، کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اتنے محفوظ اور عظیم عالم اور نبی پاک دی آل دی نسل دے افراد دے وچوں نے
آپ کس طرح اللہ دی بارگاہ وچ رو رو کے سجدے کر کر کے تے اللہ نو فرما رہے نے اللہ میں حاضر ہاں. ایتھے اذان آوے تے اسی کیوں نہیں حاضر ہوندے؟ میرے مسلمان بھائیو دنیا تے موقع جے توبہ کر لو گے تے بڑی وڈی گل نہیں کہ سزا بڑی وڈی جے مرن دے بعد. خالد بن حسین نے کہا کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تر نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس آنکھ والے چہرہ پر آگ حرام کر دیتا ہے. اگر اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ پڑے تو اس کے چہرہ پر قیامت کے رونے کی بے رونقی نہ ہوگی اور آنسوؤں کے سوا ہر ہی کی جزا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنسوؤں کے ساتھ گناہوں کے سمندر کو اللہ ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی امتی اللہ کے خوف سے رو پڑے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ساری امت کو آگ پر سے حرام کر دیتا ہے. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نے کس طرح سانو سبق پڑھائے نے کہ باز آ جاؤ گناہاں تو توبہ کر لو. خالد بن حسین نے فرمایا کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے خوف تو روندا ہے اس دے چہرے دے اُتے آنسو جس ویلے بہہ جاندے نے فرمایا قیامت والے دن اے چہرہ بے رونق نہیں ہوئے گا. کیونکہ جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے آنسو ڈگدے نے تے گناہاں دی معافی منگدا ہے فرمایا اون دے گناہ اس طرح ختم ہو جاندے نے جس طرح فرمایا سمندر دا پانی ہوندا ہے گناہ اس طرح ختم ہو جاندے نے. اگر فرمایا کوئی امتی اللہ دے خوف تو آ کے روے رب دی بارگاہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو پر آگ کو حرام کر دیتا ہے کہ آگ بھی حرام ہو جائے گی. کیونکہ اسی آواں گے روواں گے عبادت کراں گے اللہ دی بارگاہ حاضر ہوواں گے معافی منگاں گے تے باقی لوگ بھی ساڈے ذریعے بخشے جان گے جے اسی انہاں واسطے توبہ استغفار کراں گے اور خود ہی پابند رہواں گے. محمد زہری رحمت اللہ تعالی نے روایت فرمائی ہے کہ حضرت ہشام بن عبد الملک نے فرمایا حج کیا اپنے آزاد کردہ غلام سالم کے ساتھ تکیہ لگا مسجد حرام میں داخل ہوئے. جب حضرت محمد بن علی یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ بھی مسجد میں تھے سالم نے کہا یا امیر المومنین محمد بن علی بھی مسجد میں ہیں جن کے ساتھ اہل عراق مفتون ہیں. ہشام نے کہا ان کے پاس جاؤ اور کہو امیر المومنین کہتا ہے قیامت کے روز لوگوں میں فیصلہ ہونے سے پہلے ان کا کھانا پینا کیا ہوگا. محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہا ایک صاف روٹی جیسی چیز پر سب جمع ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی اور حساب سے فارغ ہونے تک اس سے کھاتے پیتے رہیں گے. جب ہشام نے یہ جواب سنا تو دیکھا کہ وہ اس میں کامیاب ہے تو اس نے کہا اللہ اکبر. پھر ان کے پاس جاؤ اور کہو اس روز کھانے پینے سے کون سی چیز رہ گئی ہے. تو محمد بن علی رضی اللہ نے کہا وہ دوزخ میں ہونے کے باوجود ہمیں پانی دو اور فرمایا اس سے وہ جو اللہ نے تمہیں دی. میرے مسلمان بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے اہل بیت افراد رضی اللہ تعالیٰ ہر چیز دا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا سی. جس ویلے آپ مسجد یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ دے وچ تشریف لے کے جاندے فرمایا آپ دے آزاد کردہ غلام نے فرمایا شام بن عبد الملک گیا حج تے تکیہ لا کے فرمایا سامنے ویکھ لو
کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی تشریف فرمائیں. فرمایا کچھ عراق دے لوگ بھی آپ دے نال ہیں. فرمایا کوئی فیصلے دے بارے دسو، قیامت دے دن لوگوں دے بارے کی فیصلہ کیتا جائے گا. فرمایا جس ویلے حساب کتاب تو فارغ ہو جان گے کی ہوئے گا. فرمایا جس ویلے جواب سنیا فرمایا جاؤ میرے بارے میں بھی پوچھو. فرمایا فیصلہ ہوئے گا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں پانی دو یا اس سے وہ جو اللہ نے تمہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ ساریاں مطلب نعمتاں دے گا. اگلی روایت حضرت علا بن عمر بن عبید حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرمایا محمد بن علی کے پاس آیا اور ان کے امتحان کی گھر سے کہا آپ پر قربان ہوں، آپ اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے دیکھا نہیں کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا. فرمایا کہ حضرت ابو جعفر نے فرمایا آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، بارش نہ برساتے تھے، زمین بھی فرمایا رتب تھی، کوئی شے نہ اگتی تھی. ہم نے ان دونوں کو نزول بارش اور خروج نباتات کے ساتھ کھاڑ دیا. تو ابو عمر خاموش ہو گیا اور اعتراض کرنے کی جرت نہ کی. پھر آپ سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا گیا من یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس پر میرا غضب ہوا وہ دوزخ میں گرا. فرمایا اللہ کا غضب کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابو عمر، اللہ تعالیٰ کا اپنی بارگاہ سے دور کرنا اور اس کا عذاب ہی عذاب ہے، غضب ہے. جس نے یہ گمان کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی شے فرمایا حقیر کر دے گی وہ کافر ہے، کافر ہے وہ. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک شخص حاضر ہویا، انہیں سوال کیتا. فرمایا جس ویلے انہیں سوال کیتا آیت پڑھی فرمایا کافر جڑے نے فرمایا زمین تے آسمان ملے ہوئے سی. فرمایا اس آیت دا کی مطلب ہے کہ کافراں نے جس ویلے ویکھیا نہیں کہ زمین آسمان ملے ہوئے سی فرمایا اسی علیحدہ کر دیتا. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا زمین تے آسمان آپس دے وچ ملے ہوئے سی. فرمایا بارش نہیں ہوندی سی، بارش نہیں ہوندے سی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شے اگائی. فرمایا جس ویلے اللہ بارش برساندا ہے بارش دا نزول ہو جاندا ہے، ہر شے اگ جاندی ہے، زمین دے وچوں اگ آندی ہے. فرمایا ابو جعفر خاموش ہو گیا، انہیں دوبارہ امام دا امتحان لین دے واسطے سوال نہ کیتا. پھر ابو عمر خاموش ہو گیا اور پھر ایک اور آیت دے متعلق آپ کو پوچھا گیا. فرمایا جس تے اللہ دا غضب ہویا وہ دوزخ وچ جاوے گا. فرمایا ہاں جس تے اللہ دا قہر و غضب ہویا وہ دوزخ دے وچ جائے گا. فرمایا اے ابو عمر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تو تیرا دور ہو گیا. فرمایا کہ اللہ نو جیڑا کم تر سمجھدا ہے اللہ دی شان نو نہیں سمجھدا، حقیر سمجھدا ہے، وہ کافر ہے، کوئی مسلمان نہیں. حضرت ابو جعفر بن محمد بن علی فرمایا علی بن حسین بن علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا پوچھا گیا اولئک یجزون، آیت مطابق کہ ان لوگوں کو صبر کرنے کے سبب جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ فقر اور دنیا کے مصائب و بلیات پر صبر کی وجہ سے ان کو بلند مرتبہ ملیں گے. میرے مسلمان بھائیوں ذرا توجہ فرماؤ.
آپ نے اس ایت مبارکہ دے بارے فرمایا جنہاں نے دنیا تے فقیری اختیار کی فقر اختیار کیتا ہے دنیا تے مصیبتاں تے پریشانیاں برداشت کیتیاں نے فرمایا انہاں نو اللہ تعالی آخرت وچ بڑے بڑے مقام تے درجے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سید محمد حسن شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب نور الابصار کے صفحہ نمبر 59 تے لکھے حضرت ابو جعفر کی آزاد کردہ لونڈی غلامہ سلمہ رضی اللہ نے بیان کر دیا نے کہ حضرت ابو جعفر کے پاس مہمان آئے، وہ باہر نہ نکلنے پاتے جب تک کہ آپ ان کو کھانا کھلا نہ دیتے، بعد اوقات ان کو کپڑے پہناتے اور درہم عطا کرتے۔ سلمہ رضی اللہ نے کہا فرماتی ہیں آپ سے عرض کیا کرتی ہیں حضرت بال بچے کھانے والے بہت ہیں، حالت درمیانی ہے، اتنا خرچہ نہ کیا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلمہ بھائیوں اور جاننے پہچانے والوں پر احسان کرنا یہی تو دنیا میں نیکی ہے، یہی تو دنیا میں نیکی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، آل رسول کتنے سخی، فرمایا میرے مسلمان بھائیو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی آزاد کرتا، پہلے آپ دی غلامہ سی لیکن آپ نے آزاد کر دیتا، کوئی آپ دے کول مہمان آندا فرمایا آپ اس دی خدمت کر دے، آپ انہوں کھانا کھلان دے۔ تے جس ویلے عرض کیتا گیا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے کہ بال بچے ہیں کھانے دے واسطے حالت درمیانی ہے بالکل، آپ نے فرمایا سلمہ رضی اللہ عنہ بھائیاں دے بارے پہچاننا وا کہ اے ہوئی دنیا تے کامیابی ہے، اے ہوئی احسان ہے کہ نیکی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نے مال دولت کسی قسم دی امت دے واسطے کمی نہیں چھڑی، فرمایا آپ 500-600 درہم ہم سے 1000 ہم تک لوگوں پر احسان فرمایا کرتے تھے کہ آپ 1000 درہم بھی دین واسطے گوارا نہیں کرتے سی، دے دیتے سی، کوئی سوچ نہیں کرتے سی۔ ابو بصیر نے فرمایا کہ ایک روز حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے وارث تھے۔ آپ نے فرمایا میں ان کے سارے علوم کا وارث ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم کے وارث؟ فرمایا جی۔ میں نے عرض کیا آپ مردوں کو زندہ کرنے، بہروں کو اور کوڑوں کو شفا دینے، لوگوں کا اپنے گھر میں ذخیرہ کرنے اور ان کے کھانے پینے کی خبر پر قادر ہیں؟ فرمایا جی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا بصیر ذرا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ ابو بصیر آنکھوں سے معذور تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کے قریب ہوں۔ آپ نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، میں آسمان پہاڑ زمین دیکھنے لگا۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو ایسے ہی دیکھتے رہو اور تمہارا حساب کتاب اللہ کے حوالے ہوگا جیسے پہلے تھے؟ ویسا ہی رہنا چاہتے ہو؟ تجھے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ میں نے کہا میں تو جنت میں جاؤں گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ شریف میرے چہرے پر پھیرا، پھر میں اسی طرح ہو گیا جیسا تھا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم کرامت ہے۔ حضرت ابو بصیر نے فرمایا کہ حضرت
امام باقر رضی اللہ تعالیٰ دے کول میں گیا، میں عرض کیتا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم دے وارث ہو؟ فرمایا جی میں علم دا وارث ہاں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیاں دے علم دے وارث سی تے آپ بھی وارث ہو؟ فرمایا جی میں بھی وارث ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے تسی مردے زندہ کر سکتے ہو، جڑے نہیں سنتے انہاں نوں اس طرح ٹھیک کر سکتے ہو، جڑے خوبصورت نہیں انہاں نوں خوبصورت کر سکتے ہو؟ فرمایا جی ہاں میں کر سکنا ہاں۔ فرمایا کہ میرے نیڑے ہو جا، میرے قریب ہوگا۔ ابو یسر نیڑے ہو گیا، آپ دے قریب ہو گیا۔ فرمایا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا تے آپ ابو بصیر فرماندے نے میں اسمان تے پہاڑ ویکھن لگ گیا، میں اسمان تے پہاڑ ویکھن لگ گیا، پہلے مینوں نظر نہیں آندا سی۔ میرے مسلمان بھائی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے اپنا نورانی ہاتھ مبارک ابو بصیر دے چہرے مبارک تے پھیریا، اکھاں تے پھیریا، آپ نوں اسمان بھی نظر آن لگ گیا، پہاڑ بھی نظر آن لگ گئے۔ فرمایا ہن ہور کی چاہندے ہو کہ تسی ایویں رہنا چاہندے ہو جویں تانوں رب نے بنایا ہے؟ فرمایا جنت وچ بھی جانا چاہندے ہو؟ فرمایا جی۔ پھر آپ نے دوبارہ ہاتھ پھیریا، اسی طرح دوبارہ آپ ہو گئے۔ ابن جوزی نے کتاب صفوات دے اندر روایت فرمایا اور سید محمد حسن شبرنجی رحمۃ اللہ تعالی نے صفحہ نمبر 60 تے لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت عروہ بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ سے تلوار کے خلیہ کے مبارک پوچھا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کو جو اس کی پکڑنے والی جگہ جس کو ہم مٹ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، میں ان کو صدیق کہتا ہوں۔ فرمایا آپ جلدی سے اٹھے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے فرمایا ہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، ہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہیں۔ جو انہیں صدیق نہ کہے، جو انہیں صدیق نہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کی دنیا اور آخرت میں تصدیق نہ کرے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ فرمایا موت دے اتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی جڑی تلوار مبارک سی، فرمایا اور رنگی ہوئی سی۔ فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس تلوار دا رنگ فرمایا موت دا بدلیا ہے، بالکل صحیح ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سچے نے، ہاں صدیق نے، ہاں صدیق نے، صدیق نے۔ جیڑا انہوں نے صدیق نہ منے قیامت والے دن ان کی کوئی تصدیق نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کی دنیا اور آخرت میں تصدیق نہ کرے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق نے، صدیق نے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق فرمایا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد ایک روز ایک محفل میں تشریف فرما تھے، آپ نے اچانک سر مبارک جھکا لیا اور پھر اٹھا لیا، فرمایا لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس ایک شخص تمہارے شہر میں 4000 کا لشکر لے کر آئے گا اور 3 روز تم پر تلوار چلائے گا، تمہارے بہادروں کو قتل کرے گا، تم سخت مصیبت میں ہوگے، اس کی مدافعت کی تمہیں قدرت نہ ہوگی، یہ آئندہ سال ہوگا، اس کی تیاری کرو، یقین کرو جو میں نے کہا یقیناً ہو کر رہے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی کیڑی گل اسی چھپا سکنے ہیں کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ آئے گا جو ظلم و ستم کرے گا، مدینہ والوں نے ان کے کلام کی طرف توجہ نہ کی اور کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب دوسرا سال آیا تو حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت آپ اور بنو ہاشم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔
باہر تشریف لے گئے. نافع بن ارزق 4000 لشکر سمیت مدینہ منورہ آیا اور 3 روز تک ان میں قتل کا بازار اس نے گرم کیا. بے شمار لوگ قتل کر دیے گئے. جیسے حضرت نے فرمایا تھا وہی ہوا. میرے مسلمان بھائیوں، جڑی سچیاں دی گل ہوندی او سچی ہوندی تے جڑا قبول نہ کرے پھسدا ہوئی. آپ نے فرمایا ایک بندہ آئے گا 3000 دا لشکر 4000 دا لشکر لے کے آئے گا، قتل و قتلام کرے گا. انہوں نے نہ منیا تے انہوں دے وقت آ گیا. جے مان لیندے پہلے ہوشیار ہو جاندے تے بچ جاندے. انہوں نے نہ منیا، آیا لے کے اے شخص نافع بن ارزق 4000 دا لشکر سپاہی لے کے آیا اور انہوں نے قتل و قتلام کیتا. اے امام نے خبر بیان فرمائی، فرمایا کہ حمیری نے کتاب الدلائل دے اندر زید بن حازم سے روایت کیا. انہوں نے کہا کہ میں ابو محمد جعفر باقر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. ان کے بھائی زید بن علی وہاں سے گزرے. آپ نے فرمایا کیا اسے دیکھتے نہیں؟ یہ کوفہ جائے گا، وہاں قتل ہو جائے گا اور گلی کوچوں میں اس کو پھرایا جائے گا. میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ کہ آپ نے فرمایا ایک شخص آئے گا بھائی زید بن علی وہاں سے گزرے. آپ نے فرمایا سے دیکھتے نہیں یہ کوفہ جائے گا، وہاں قتل ہو جائے گا. اور ایسے طرح ہویا کہ انہوں نے مطلب قتل کر دیتا گیا. گھڑی ہے گھڑی ہے کتنے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ فرمایا بھائی زید بن علی وہاں سے گزرے کہ حضرت امام زید جنہاں کیا جاتا ہے آپ نو شہید کر دیتا گیا اور آپ دے جسم نو لٹکا دیتا گیا. اے خالی یزید لعنتی نے ظلم و ستم نہیں کیتے سی، اس دے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل تے بڑے بڑے ظالم تے لعنتی قسم دے لوگ آئے جنہاں بڑے بڑے ظلم و ستم کیتے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے چاہے کہ آپ نے فرمایا جتنا انسان کے دل میں تکبر ہو اسی قدر اس کی عقل کم ہو جاتی ہے. تھوڑی کم ہو یا زیادہ، ذلیل شخص کا ہتھیار اس کا برا کلام ہے. اللہ کی قسم عالم کی موت 70 عابدوں کی موت سے شیطان کو زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا ہمارے ساتھی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں. آپ نے فرمایا جیڑا انسان زیادہ اپنے آپ کو وڈا سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے، فرمایا تکبر کرتا ہے، اس کی عقل وچ گھاٹا ہوتا ہے، گھٹ دی ہے. اور فرمایا کہ ذلیل شخص کا ہتھیار اس کا برا کلام ہے، کہ جیڑا بندہ صحیح نہیں وہ ہمیشہ بری گل کرتا ہے. فرمایا عالم دی موت، جیسے عالم دنیا تو چلا جاتا ہے، فرمایا عالم کی موت 70 عابدوں کی موت سے شیطان کو زیادہ محبوب، کہ جس ویلے عالم دنیا تو چلا جاتا ہے اس ویلے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا ساڈے بندے ساڈے دوست ساتھی وہ لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے تابع دار نے، اللہ دے فرما بردار نے. فرمایا کہ جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے محمد بن علی حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہے کہ یا جابر میرا دل مشغول رہتا ہے. میں نے عرض کیا کیا کون سی شے آپ کے دل کو مشغول کرتی ہے؟ فرمایا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خالص دین داخل ہو جائے اس کو اپنے ماں سوا سے غافل کر دیتا ہے. اے جابر دنیا کیا ہے؟ یہ باقی رہنے والی نہیں، یہ ایک سواری ہے جس پر تو سوار ہے، اور یہ کپڑا ہے جو تو نے پہن رکھا ہے، اور یہ عورت ہے جس سے تو جمع کرتا ہے. اے جابر دنیا کے ظاہر ہو جانے کے باعث
اس سے مطمئن نہیں اور آخرت کے خوف سے امن میں نہیں۔ اے جابر، متقی لوگ مشقت میں دنیا داروں سے آرام میں ہیں اور وہ تیرے زیادہ مددگار ہیں۔ اگر تو بھول جائے تجھے یاد دلاتے ہیں، اگر تو یاد کرے تیری مدد کرتے ہیں۔ کیا وہ حقوق اللہ کی باتیں نہیں کرتے اور اللہ کے احکام قائم نہیں رکھتے؟ دنیا کو ایک مقام جانو جس میں تم رہتے ہو، پھر اس سے کوچ کر جاتے ہو، یا اسے مال جیسا سمجھو جس کو تم نے خواب میں حاصل کیا ہو۔ پھر جب بیدار ہو تو جب تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور حکمت میں تم کو نگہبان کیا ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غنا اور فقر دونوں مومن کے دل میں گردش کرتے ہیں۔ جب وہ توکل کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کو وطن بنا لیتے ہیں۔ سخت آوازیں مومن اور اس کے غیر کو پہنچتی ہیں مصیبتیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو فرمایا بھی پہنچتی ہیں۔ پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ تمہارا فرمایا وہ بھائی بہت برا ہے جو تیرے غنا ہونے کی حالت میں، تیرا دوست ہو اور غربت کی حالت میں تجھے چھوڑ دے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے لبتے جگر سے فرمایا، جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ امام باقر دے بیٹے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تم پر انعام کرے تو الحمدللہ کہو۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، صرف اے ہوئی میں مکمل کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، فرمایا میں پوچھیا محمد بن علی یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یا جابر، فرمایا تیرا دل کیڑی گل دے وچ مشغول ہو جاندا ہے، کس پاسے چلا جاندا ہے؟ فرمایا کیڑے پاسے تیری توجہ چلی جاندی ہے؟ فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالص دین دی طرف فرمایا ہو جانی چاہیے، فرمایا اس کے علاوہ بندے نو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یا جابر اے دنیا اس طرح ہے، اے باقی نہیں رہن والی، جس طرح ایک سواری ہوندی بندہ سواری تے سوار ہو جاندا ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح بندے دے کول کپڑا ہے بندہ کپڑا پا لیندا ہے، اور جس طرح عورت دے نال بندہ ہم بستر ہوندا ہے۔ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت ظاہر ہو جانا ہے سب کچھ، آخرت کا خوف کر لے، آخرت کو یاد کر لے۔ یا جابر رضی اللہ تعالیٰ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ اللہ دی عبادت کردے نے، مشقت کردے نے، محنت کردے نے، اس دی تابع داری کردے نے، اس طرح ہو جاؤ۔ اور وہی لوگ مددگار نے، تیرے زیادہ مددگار نے تیرے کماں دے وچ۔ جابر رضی اللہ عنہ اگر تو بھول جاویں تے تینوں یاد دلا دتا جاندا ہے، وہ تیری مدد کردے نے، تینوں یاد دلاندے نے، اللہ دیاں گلاں یاد دیواندے نے، حقوق اللہ تینوں یاد کراندے نے۔ انہاں دے نال لگ جا، انہاں دے نال اپنی دوستی قائم کر لے تاکہ اللہ دے رسول دے حکماں دا فرما بردار ہو جاویں۔ فرمایا جیڑی دنیا ہے جان لے، دنیا ہے جی ایک مکان ہے تے مکان بدل دیتا جاندا ہے، جس طرح بندے دے کول مال ہوندا ہے تے مال ختم ہو جاندا ہے، جس طرح بندہ خواب دے وچ ہوندا ہے تے بندہ بیدار ہوندا ہے تے خواب دی دنیا ختم ہو جاندی ہے، اسی طرح دنیا بھی ختم ہو جانی ہے۔ اس واسطے حکمت حاصل کر۔ فرمایا دنیا اس طرح ہے، ایک بندہ غنا یعنی بڑا امیر ہے اور فرمایا دوسرا غریب ہے۔ وہ لوگ توجہ فرمان جڑے امیر ہوندے ہیں تے غریب نو دوست بنا کے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے مسلمان بھائیو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ غریب ہے، اس دا دوسرا دوست امیر ہے، تے فرمایا ان دا دوسرا دوست امیر ہے، اور آپ نے بھی فرمایا
کہ اللہ دا جڑا ذکر کردے نے عبادت کردے نے اللہ دی راہ تے لوگاں نوں علم دین سکھاندے نے انہاں تکلیفاں بڑیاں پوندیاں اپنے پیٹ دی حفاظت کرو شرمگاہ دی حفاظت کرو یعنی پیٹ دے وچ حلال دا رزق ہوے اور زنا تو بچو فرمایا تمہارا وہ بھائی بہت برا ہے فرمایا تہاڈا وہ بھائی بڑا برا جے جڑا امیر ہوے تے تہاڈی مدد نہ کرے اونوں چھڈ دیو فرمایا تیرا دوست ہوں اور غربت کی حالت میں تجھے چھوڑ دے وہ بڑا برا بندہ ہوئے ہے امیر لیکن تو غریب ہے وہ تیری مدد نہیں کرتا فرمایا تو برا بندہ بھی کوئی نہیں فرمایا تمہارا وہ بھائی بہت برا ہے جو تیرے گناہ ہونے کی حالت میں تیرا دوست ہو اور غربت کی حالت میں تجھے چھوڑ دے مطلب ہے کہ کسی نو دوست امیر بناوے تو غریب دی مدد بھی کرے انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک مزید حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ دے فرمان سناواں گا اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اہل بیت طاہر رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمتاں اس طرح سی سنتے سناتے رہیے اور آقا علیہ السلام دی آل تے صحاب رضی اللہ دی محبت دی محفل سجاندے رہیے